الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ٹھیک ہے، صاحب تشریف رکھو. تم سارا نے میں تکلیف دیتی نیڑے کیا. دراصل تم میرا مزاج دے واقف ہیں کہ میں آج ہر سال کی طرح محترم سائیں عبدالخالق صاحب نے سرکار سیدنا غوث اعظم جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس پروگرام کو انعقاد کیا ہے کہ ہر سال یہ پروگرام کریں، اور میری تھاری ملاقات ہر سال ہی ہے. اس میں مولانا طفیل صاحب نے قرآن کریم کا حوالہ نال بڑی قیمتی گل بڑا کاٹ پیڑا ماں سارے گوش گزار کی. تب نے رات تے شبینہ کی صورت میں قرآن شریف کی تلاوت کی سنی مکمل. 2 مدرسہ کا بچہ دے اور دعا کو میرے قریب ہے. سادات کرام موجود ہیں، علماء اور حفاظ یہ بھی موجود ہیں. آج جس موضوع کو میں انتخاب کی اور سورہ البقرہ کی 2 آیات بینات میں تلاوت کی ہیں، اس موضوع پر آج سے پہلا میں کسی گفتگو نہیں کی، اور اس موضوع کو انتخاب آج کی محفل واسطے میں اتنے بحث کے کی ہوئی. اور تھوڑی دیر تک ہم دیکھیں گا کہ اس موضوع جو بڑا سوکھو اور بڑا آسان موضوع ہے. اس واسطے کہ ہم پیرا نہ بھی کہتا رہا، سائیاں نہ بھی کہتا رہا، مولویاں نہ بھی کہتا رہا کہ ہمارے واسطے دعا کریے. یہ ایک عام بولی ہے. تو یہی آج کی گفتگو کو عنوان ہے. اس گفتگو کے بھی 2-4 گل انشاءاللہ دلچسپ بھی بیں گی اور کچھ معلومات بھی بیں گی کہ دعا کب کرنی چاہیے، دعا کو انداز کے ہے، دعا کس طرح کرنی چاہیے اور کہ دعا کرنی چاہیے. یہ ساری چیز آج کی گفتگو میں انشاءاللہ بڑا مختصر وقت میں ڈسکس کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات ہم سارا نا قرآن پاک صحیح سمجھن، اس کا مقتضا پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کا بارہ میں انہوں نے فرما دیو انی قریب ہوں، بالکل نیڑے ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بھی میری بارگاہ میں دست دعا دراز کریں گا وہ انہوں کی دعا قبول کرو، وہ انہوں کی فریاد سنو، وہ انہوں کی بگڑی بھی گل بڑھاؤں، وہ انہوں دنیا اور آخرت کی جڑی چیز بھی منگے وہ عطا کرو. میں جڑی 2 آیت کریمہ سورہ البقرہ بھی پڑھی ہیں، پس منظر جو ان کو وہ ہے کہ مکہ شریف ماں اعلان نبوت تے پہلا بھی جڑی بستی مکہ میں رہی تھی اور کچھ دور درازوں میں آ گئے کعبہ شریف کو حج کریں تھا، طواف کریں تھا. طواف کا فارغ ہونے کے بعد اہل مکہ کو رواج یوں تھو کہ سارا گٹھا ہو گئے، اونچے اونچے توہائی لا گئے، ڈنڈ کر گئے، اپنا باپ دادا کو تذکرہ کریں تھا. فخریہ طور پر قبائلی نظام عربی ادب کو ایک خاص موضوع ہے جس میں باضابطہ ہر شخص اپنا نسب پر گل کرے تو اور ہر شخص کہتا ہو کہ میرا نسب آلہ
میرا نسب میں فلانی فلانی شخصیت، میرا خاندان میں فلانا فلانا خطیب، میرا خاندان میں فلانا فلانا شاعر، میرا خاندان میں فلانا فلانا زبان آور، بڑا بڑا فصیح اور بلیغ لوگ، یہ ساری گل بھی کرے تھا، اور اس کا جواب میں دوجا خاندان کو جواب دے تو یہ اپنا آبا و اجداد کو تذکرو گٹھا ہو گئے بلند آواز نال کرے تھا۔ اعلان نبوت کے بعد جس میں قرآن کو نزول شروع ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا اذا قضیتم مناسککم، اے مسلمانوں جس میں مناسک کے حل تم ادا کر لے میں زمانہ جاہلیت کی جڑی رسم ہے کہ وہ بلند آواز نال اپنا باپ دادا کو تذکرو کریں، اتنا ہی بلند آواز نال بلکہ اس سے بھی زیادہ بلند آواز نال، اتنا ہی شغف کے نال بلکہ اس سے زیادہ شغف کے نال، اتنی ہی رغبت کے نال بلکہ اس سے زیادہ رغبت کے نال اپنا پروردگار کو ذکر کرو۔ اور ذکر کرنے کے بعد اس سے اگر ثابت ہو گئی کہ جڑا بلند آواز نال بیس کے کلمہ شریف کو وید کرے اور ختم شریف پڑھے، اس کو حکم قرآن پاک میں موجود ہے، اگرچہ شان نزول خاص ہے لیکن اس کو حکم عام ہے کیونکہ ایک منع کیتے بھی وارد نہیں۔ اس کے بعد فرمایو کہ دعا کرنے والا جڑا لوگ ہیں جڑا رب کی بارگاہ دے دعا کرے میں دو طرح کا قرآن پاک فرمایا۔ پہلا وہ فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بڑی غور کی گل ہے یار کہ ہم دعا کرا، بسا اوقات ایسا ہے کہ کچھ لوگ دعا کروائیں کہ میرے بچوں امتحان دے لو، سائیں صاحب دعا کرو، پیر صاحب دعا کرو، مفتی صاحب دعا کرو، وہ کامیاب ہو جائے۔ کوئی کہے کہ میرا بچہ نے کاروبار کھولو ہے، اس میں خیر و برکت کی دعا کرو۔ کوئی کہ میرا بچہ نے گڈی خریدی ہے، اس میں خیر و برکت کی دعا کرو۔ یوں دعا کو ایک انداز ہے اور قرآن پاک نے اس میں بھی بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فمنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، کچھ لوگ دعا اس طرح کریں گا کہ اے ہمارا پروردگار ہم نے دنیا کی چیز عطا فرما، ناجائز نہیں ہے دنیا منگنی خدا کی بارگاہ دے، ناجائز نہیں ہے، لیکن قرآن پاک نے جو دعا کو اسلوب عطا فرمایا وہ اگلی آیت میں بڑا واضح لفظوں میں بیان فرمایا۔ ایک فرمایا کہ وہ لوگ جڑا دعا کریں کہ اے پروردگار ہم نہ دنیا عطا فرما، قرآن نے یعنی کیونکہ یہ دعا نہ کریو، قرآن نے یعنی کیونکہ اگر دنیا کسی نے منگی تو رب کائنات نہیں دین لگو بلکہ دے گو، لیکن قرآن نے یہ کہو وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، صرف دنیا منگن والا شخص جڑو ہے اس نے آخرت بچو کچھ نہیں لبن لگو، دنیا رب کائنات اس نے بھی عطا فرمائے۔ یہ دعا کرن کو ایک انداز ہے، اور دوجو انداز جڑو ہے وہ یوں رب کائنات نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور دوجا رب کا برگزیدہ بندہ ہے، جڑا رب کا خاص بندہ ہے، وہ دعا اس طرح کریں کہ دنیا کی کوئی چیز منگنی ہوئے تو اس کے نال آخرت نہ بھی ٹچ کر لیں کہ مولا ہم نے دنیا بھی عطا فرما دے آخرت بھی عطا فرما۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمائے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا میں میرا تو زیادہ کوئی شریک نہیں ہوئے، لیکن میں جب بھی دیکھو کہ صحابی نے کسی بھی چیز کے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ میرے واسطے دعا کرو، آقا دو جہاں نے سب سے پہلا جڑی دعا اور سب سے زیادہ جڑی دعا کی اس کا الفاظ یہ تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا دعائے معصور ہے یا قرآن شریف کی آیت بھی ہے، اور رب کائنات کا پیارا رسول نے کثیر مقامات پر اپنی مبارک زبان دیا دعا ادا کر کے ہمارے واسطے سنت بھی قائم کر دیتی کہ یہ ایک ایسی دعا ہے اور اتنی جامع دعا ہے کہ اس کا مقابلہ میں کوئی دوسری دعا ہو ہی نہیں سکتی۔ اب پتہ چل گیا کہ دنیا جب بھی منگنی میں خدا کی بارگاہ دے اس کے نال نال آخرت بھی ٹچ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ وہ لوگ جڑا خصوصی دعا کرنے والے ہیں ان کی دعا کو انداز کیے ہوئے دیکھیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے پروردگار ہماری دنیا نہ بھی حسین و جمیل بنا دے، وفی الآخرۃ حسنہ اور ہماری آخرت نہ بھی حسین و جمیل بنا دے۔ یہ دعا کو انداز ہے۔ اب ایک چند گل میں دیکھنی ہے
اس کے اوپر اس نے تھوڑا جو اینالائز کرنا حافظ اقبال صاحب خاص غور کریں گے کہ عام طور پر جڑا ہم دعا کرواں دراصل یہ ہوئے کہ ہم دوجا کو جب دعا کرواں کہ ہمارے واسطے یا دعا کرو اس کے بچ بھی ایک اسلوب دیتا ہے رب کائنات کا پیارا رسول نے. پہلی دو چیزیں وہ تذکرہ کروں گا وہ سیرت رسول بچو. پہلی چیز میدان بدر ہے. میدان بدر میں اللہ کا پیارا رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں 305 صحابہ کرام نہ لے گئے اتریا اور میدان بدر کی وہ تپتی ریت وہ ساروں کو دیکھو. یہ 305 صحابہ کرام نہتا تھا. انہیں کوئی تلوار نہیں تھی, انہیں کوئی اور کوئی چیز نہیں تھی. اللہ کا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں اتریا. کوئی لوگ پانی پڑے تھا مکہ والا, انہوں کو کثیر لشکر تو اور وہ پانی پڑے تھا تو ایک پانی پرنے والا غلام نہ پکڑ گیا صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھو کہ تھارے نال لشکر میں آنے والا کتنا لوگ ہیں؟ وہ 2 آدمی تھا جڑا پکڑ گیا آنیا. انہوں نے کہو کہ گنتی اور شمار دے باہر ہیں, ہم نے گین ہی نہیں سکیا کہ مکہ دے آنے والا لشکر کتنے ہوئے گے. یہ 305 صحابہ کرام اور انہوں دے آنے والا جڑا 2 آدمی پکڑ گیا آنیا دیکھیں گے ہم نے کوئی اندازہ ہی نہیں کہ کتنا ہے کہ. آخر سرکار نے پوچھو روٹی کتنی ایک پکے, کیوں یوں بھی ہم نے کوئی اندازہ نہیں لشکر کی صبح شام روٹی کتنی ایک پکے. حضور نے فرمایا کہ انتظام کیے. انہوں نے کیوں جس دن مکہ دے چلن لگا تھا لشکر لے گئے, بڑا بڑا جڑا مالدار اور سیٹھ تھا مکہ کا, ایک ایک ٹیم کی روٹی انہوں نے ذمہ لگی تھی. بڑا مالدار اونٹ لے کے آئے ہیں تو انہوں نے کہو کہ ایک صبح 10 اونٹ ذبح میں اور شام روی 10 اونٹ ذبح میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا صحابہ 1000 کو لشکر ہے. اس واسطے کہ 10 ایک اونٹ نہ 100 آدمی 10 اونٹ نہ 1000 آدمی کا ہے. اگر 10 اونٹ صبح اور 10 شام نہ پکے لگا اس کو مطلب یہ ہوگی 1000 کو لشکر ہے. اور جنگ بدر کے بعد جس میں اعداد و شمار کی ہو گیا 1000 کو لشکر ہی تو آج تک سیرت کی کتابوں میں 1000 کو لشکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر اعداد و شمار دے اپنا علم کے مطابق فرمایا کہ 1000 کو لشکر ہے. بہرحال ایک پاسے 300 سے کچھ زیادہ اور دوسرے پاسے 1000 کو لشکر, مقابلہ کچھ نہیں ہو سکتا. ایک پاسے نہاتا مجاہدین جنہوں کا ہاتھ میں کٹ بھی نہیں تو اور دوسرے پاسے ہتھیاروں نال لیس ہو کے شخص آیا تھا, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک ہے چم چمکے تو لگو. ابو بکر صدیق نے جا کے دیکھو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدہ میں رکھ کے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں تھا. دعا کو انداز کے تو دعا چھپ کے نہیں کی آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے. دعا اپنا سرمایہ نہ چھپا کے نہیں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. 1 یا 1.5 سال کو جو سارا سرمایہ تو وہ سارا نوجوان میدان بدر میں اتار گئے. پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار جو کچھ پونجی میرے کو تھی 1 سال کی وہ میں تیری بارگاہ میں پیش کر دیتی ہے, وہ بدر کا میدان میں دشمنوں کا مقابلہ میں اتار دیتی ہے. اے پروردگار اگر آج یہ شہید ہو گیا لن تو بدا تیری عبادت کرنے والا کوئی بچہ ہی نہیں مولا, تیری عبادت کرنے والا دنیا پر ختم ہو جائے گا. تاکید کو سیکھو تو کہ مولا اگر یہ شہید ہو گیا یہ دنیا پر ختم ہو گیا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. پیغمبرانہ دعا کو انداز ہے. ورنہ آقا دو جہاں مدینہ میں بیس کے دعا کرتا, مسجد نبوی میں بیس کے دعا کرتا, آقا دو جہاں اپنا حجرہ میں بیس کے دعا کرتا. ایسو نہیں بلکہ جس میں میدان میں اترن کی باری آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سارا سرمایہ سامنے رکھ کے پھر خدا کی بارگاہ میں دعا کی. اور دعا کو انداز یہ تو کہ جس میں اپنا سرمایہ ساروں کو خرچ کر کے دعا کرے اس میں یقین محکم ہو جائے, پختہ ہو جائے. اس میں پیغمبرانہ دعا کو مزاج جو ہے کہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرنے ہیں لن تو بدا مولا تیری عبادت کرنے والا کوئی ایسا ہی نہیں. آقا دو جہاں کو علم جانے تو کہ یہی جڑا میرا اس میدان بدر بچو واپس جانے والا شہدا ہے یہی اٹھے گا, یہی دنیا میں انقلاب برپا پیدا کرے گا اور یہ جڑا میرا مقابلہ میں آنے والا ہے انہیں کی اولاد خدا کا نام لینے واسطے سامنے آ جائے گا. یہ انداز تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا ذہن میں یہ گل آئی کہ شاید سرکار پریشان ہے, کیونکہ دعا کو انداز یہ تو کہ جس طرح کوئی پریشان ہوئے تو آقا تو جہاں نے کیوں اے میرا یار غار اے صدیق
کیا تو یہ سمجھے کہ پیغمبر مجبور ہے اور پیغمبر دکھی ہو گیا ہے؟ کیا تو یہ سمجھے کہ پیغمبر اعظم پریشان ہو گیا ہے؟ میرا غلام میرے نال آ. حضرت ابو بکر صدیق بھی لیا, حضرت عمر بھی لیا. صحیح مسلم نے روایت کی ہے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام اس جگہ میں گیا جت صبح مقابلہ ہونا تو ایک دائروں کھینچ کے ریت کے بچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں اے ابو بکر میرا سب سے بڑا جانی دشمن ابو جہل کی لاش اس دائرہ کے بچ کل پئی بھی بیگی. ایک اور دائروں کھینچو فرمایا عتبہ کی لاش ات ویگی. ایک اور دائروں کھینچو فرمایا شیبہ کی لاش ات ویگی. ایک اور دائروں کھینچو 70 دائرہ کھینچ کے 70 لوگوں کا نام لے کے سرکار نے فرمایا کہ میرا ان دشمنوں کی لاش حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کے دوسرے دن جس میں میدان جنگ میں وہ غبار ہٹیو ہم نے جا کے دیکھو عتبہ اور شیبہ اور ابو جہل کی تاڑ کتے پہ آوا تھا تے سر کتے پہ آوا تھا, لیکن موت کا اضطراب میں انہوں کی لاش آسمان دا اچھلتی ہم نے دیکھی. لیکن پیغمبر اعظم نے اپنی مبارک کنگی نال جو دائروں کھینچ لیو تو موت کو اضطراب اور بے چینی بھی انہوں کی لاشاں اس دائرہ دے باہر نہیں لے جا سکتی. یوں انداز تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو. ایک اور دعا کو تذکرو یوں تو خود سرکار کس طرح دعا کرے تھا. اب انداز یہ ہے کہ دوجا کو دعا کروانی ہے وہ کس طرح کرے. جی جی ارشاد. میدان احد میں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کا جان نثار صحابہ اپنی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرے تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دم مبارک شہید ہو گیا تو مرد تھائی عورت بھی میدان جنگ میں موجود تھی. انہاں عورتوں میں جو ایک عورت تھی حضرت ام عمارہ نفیسہ نام تو ان کو اور حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی, اس واسطے انہاں کو لقب تھا ام عمارہ. اور یہ حضرت قیس ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ والی تھی اور ان کا دو صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن زید اور حضرت عمارہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دو ہی پوت تھا اور دو میدان احد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال کھڑا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ایک کارگاہ 4 ہی افراد تھا, ایک حضرت عاصم حضرت زید ابن عاصم, ایک ان کی بیوی حضرت ام عمارہ اور دو ان کا صاحبزادہ. یہ 4 کا 4 نفوس قدسیہ میدان جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نال تھا. وہ یو کہ ایک کافر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا چاہے تو اور جس میں وہ تلوار لے کے آئے ہو یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ نہ پانی پیالوں کو کام کریں تھے, لیکن خود کتنی جان باز اور خود کتنی دلیر اور کتنی بہادر خاتون تھی اس کو اندازو اس واقعہ سے تملائیو. مفسرین کرام نے سیرت نگارہ نے لکھیو ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھو کہ جس میں دشمن حضور کے قریب آ گئے تو حضرت ام عمارہ نے بد گیا سرکار کا ہاتھ میں تلوار لی اور اس کے اوپر حملہ کر دیا. سبحان اللہ. لیکن جنگی لباس اتنا موٹو پہنے ہو تو کہ 2 بار اس کا منڈا پر انہوں نے خود تلوار کے نال حملہ کیو لیکن تلوار اس کا جسم دے پار نہ ہو سکی. مڑ کے 12 لوگ نس کیو مڑ کے جس میں دیکھو تو ان کا صاحبزادہ حضرت عبداللہ ابن زید یہ زخمی ہو گیا.